يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم سورہ الاعراف کا 15واں رکوع ترجمے تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اس مختصر سے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب فرعون کے جادوگروں کو شکست ہو گئی اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رب کے اوپر ایمان لانے کا اعلان کر دیا، تو اس وقت فرعون اور اس کے سرداروں نے کیا پلاننگ کرنی شروع کی، آئیں دیکھتے ہیں۔ وقال الملأ، تو بولے سردار، من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے، اتذرو، کیا تم ایسے ہی چھوڑ دو گے؟ یہاں پر الف کوشچن بنا رہا ہے کہ کیا تم ایسے ہی چھوڑ دو گے موسیٰ کو، وقومہ، اور اس کی قوم کو جو اس کے اوپر ایمان لے آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، لیفسدوا، کہ وہ فساد پھیلائیں۔ ان کے نزدیک فساد یہ تھا دوستو کہ ان کی سرداری خطرے میں پڑ رہی تھی اور وہ عام لوگوں کے برابر ہونے جا رہے تھے، فی الارض، اس زمین کے اندر، وَيَذَرَكَ، اور وہ ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے تمہیں، وَآلِهَتَكَ، اور تمہارے الہوں کو۔ تو دیکھیں کس طرح سے وہ ڈرا رہے ہیں فرعون کو اور کس طرح سے اس کو مجبور کر رہے ہیں۔ قالا، تو بولا فرعون، سنقتل، سا یہاں پر آپ دیکھیں یہ فیوچر کے معنی میں ہوتا ہے، گا گے گی وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ہم انہیں قتل کر دیں گے، کنہیں؟ ابناءہم، ان کے بیٹوں کو، ونستحیی، اور زندہ رہنے دیں گے، نساءہم، ان کی عورتوں کو۔ یہ وہی والا دوبارہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو وہی سبق دینے جا رہے ہیں اور اس کا اعادہ کرنے جا رہے ہیں جو کہ اس موجودہ فرعون کے والد نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے تھے تو ان کے اوپر جو اس وقت اس قوم کے اوپر جو عذاب ڈالا تھا، جس کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نہ صرف میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا بلکہ اس تمام قوم کو اس سے نجات دی۔ تو یہ اس کو دہرانے جا رہا تھا۔ یہ وہی فرعون ہے جو پلا بڑا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اسی محل کے اندر، لیکن جب بات آتی ہے اپنے سو کالڈ حقوق کی، اس بادشاہت کی، اس جاہو حشم کی، تو اس نے 1 منٹ لگایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کنارہ کشی کرنے کے اندر۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ان کے اوپر میں کیا بن کر گروں گا؟ قہار بن کر گروں گا، یعنی ایسا عذاب دوں گا کہ یہ جان لیں گے اور ان کی نسلیں بھی جانیں گی۔ فوقا کا مطلب ہوتا ہے ان کے اوپر میں ڈالوں گا۔ قال موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، لقومہ، اپنی قوم کے ساتھ، استعینوا، کہ میری مدد کرو، باللہ، اللہ کے سامنے، واصبروا، اور صبر کرو۔ آج اپنی قوم سے یہ اعادہ کروا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ایک بہت بڑا مشن دے کر بھیجا ہے اس کے سامنے آج تم ثابت قدم رہ کر، صبر کرنے والے رہ کر مجھے سرخرو کرواؤ۔ ان الارض للہ، بے شک یہ تمام زمین اللہ ہی کے لیے ہے، یورثھا، اور اس کا وارث وہ بناتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں کے اندر سے، والعاقبۃ، اور آخرت صرف کس کے لیے ہے؟ للمتقین، متقیوں کے لیے۔ قالو، تو وہ سب بولے، اوذینا، ہمیں تو بس ایذا ہی ملی ہے، من قبل، اس سے پہلے بھی، ان تأتینا، اور اس کے بعد بھی جو آپ ہمارے پاس لے کر آئے ہیں، ما جیتنا، یعنی جو پیغام اللہ کی طرف سے آپ لے کر آئے ہیں اس کے بدلے میں بھی ہمیں جو ہے وہ ایذا ہی مل رہی ہے۔ قال عصا، تو بولے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہو سکتا ہے، پرہیپس، ربکم، تمہارا رب، ان یہلکا، کہ وہ ہلاک کروائے تمہارے ذریعے، عدوکم، تمہارے دشمنوں، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ، اور پھر تمہیں خلافت دے دے، فی الارض، اس زمین کے اندر، فَيَنْظُرَ، تاکہ وہ دیکھ لے، کیف تعملون، کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ جب خلافت ملتی ہے یا نہیں ملتی، یہ سب آزمائشیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نہ ایک دن جس کا حساب کتاب ہونا ہی ہونا ہے۔
کہ اس سے ملنے سے پہلے رویہ کیا تھا، جب مشکلوں میں تھے تو کیا رویہ تھا، جب آسانیاں آئیں تو کیا رویہ ہوا۔ یہ سب کی سب آزمائشیں ہیں، کیونکہ یہ دنیا ہی ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش میں پورا اترنے کی ہمت اور توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي